اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھلی خبر انٹرنیشنل کے پروگرام گستاخی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں یونین کونسل بکی شریف کے سابق چیئرمین جناب اظہر اقبال گوندل صاحب، ان کے ساتھ وائس چیئرمین جناب عبداللہ جٹ صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے ممبر جنرل کونسلر جناب ڈاکٹر فیض صاحب۔ تو آج ہم سوال شروع کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا چیئرمین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ یونین کونسل کا جو چیئرمینی کا پراپر اختیار تھا وہ آپ کے پاس رہا، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈز آپ کو مل رہے تھے ان کی کیا روٹین تھی؟ اچھا وہ 3 لاکھ ہوں مہینے کا 3 لاکھ بچ اگوں اسی سیکٹریاں بھی سارے مثلا اگوں اسی وہ کونسل بنوائی ہے، بندیاں دے سولنگ لوائے نا، بندیاں دیا پولی بنوائی ڈیرے جاتے، اور پورے 80 کونسل پورے سارے ضلع دیا 80 کونسل کدائیوں بھی چیک کر لو۔ اس کونسل جی کسی کونسل بنوائی ہوئے آئندہ کسی کام کروائے ہوں جہے نظام لاندے نا ساڈے تے وہ کوئی متبیر بندہ بکھی دے 4 5 10 وہ کونسل بچ آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ بس جہے اسی کام کروائے ہوئے ساڈے جائے اتنے کسی اج تھی اتنے کمرے ہی کون ہے کونسل کا اگے بھی چیئرمین ہے۔ بطور چیئرمین یونین کونسل کتنے مہینے تسی بااختیار رہے ہو؟ 8 9 مہینے 8 9 مہینے پہلے نون والے سن 1.5 2 سال دیتے ہی نہیں، اگوں سن نون والے ساڈے مثلا فنڈ بھی سن نہیں انہوں نے دیتے، اسی پی ٹی آئی دے سے مثلا 8 یا 9 مہینے رہے وہ اسی کونسل بنائی ہے۔ 8 مہینے دے اندر جڑے تھانوں ماہانہ بنیاداں تے فنڈ گورنمنٹ کولوں ملدے سی یونین کونسل دے اکاؤنٹ 'چ، جڑا کہ تہاڈا تے جنرل سیکرٹری دا اکٹھا سی، وہ کتنے پیسے ہوندے سی؟ وہ 3 لاکھ روپیہ ہوندا ہے، ایک دو چیک وچوں مس بھی ہوئے 98 مہینے وچ وہ نہیں آئے، جڑے وہ 3 لاکھ ہوندے ہیں وہ سیکٹریاں دی تنخواہ سارے خرچے کٹ کے مثلا اسی کونسل وہ ہی اسی کونسل بھی بنائی ہے، وہ ہی اسی پولی بھی بنوائی ہیں، وہ ہی اسی سولنگ بھی لوائے۔ یہ اندازہ نہ مثلا وہ تھی چیک کر سکتے ہو، یہ جہاں پوری کونسل 80 کونسل منڈی بولتی ہیں جی 21 بھی کام کروائے ہو نا، عبداللہ صاحب بھی کرواندے رہے مثلا سارا نچارا جڑا میں اتنے مثلا جہے مینا چاہیے نبایا مثلا بھائی ہے ہوں کام ہو گیا ہے، ہوں لنٹر پی گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، دوار ہو گئی ہے، ٹف ٹائل لگ گئی، میں اس سائن کر کے چیک کٹ کے 3 پیسے دے چکے۔ جی ناظرین، اگلا سوال ہم کرتے ہیں عبداللہ جٹ صاحب سے۔ جٹ صاحب، آپ چونکہ ڈیولپمنٹ کے انچارج تھے تو سارے کام آپ کی نگرانی میں ہوئے ہیں، آپ کی اس وقت کی کابینہ کے کچھ افراد آپ پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں کہ ان فنڈز کا درست استعمال نہیں ہوا، اس کے حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب پہلے ہی چیئرمین صاحب بتا چکے ہیں، بکی شریف کونسل ایک ماڈل کونسل ہے، بلڈنگ بھی نیو ہے، ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، 4 دیواری ہوئی ہوئی ہے، اور ہم نے کام بھی کافی زیادہ کروائے ہیں، سولنگ بھی لگوائے ہیں، پولیاں بھی بنوائی ہیں، اور گاؤں کی صفائی بھی کرواتے رہے ہیں۔ جو لوگ اب صفائی کروا رہے ہیں نا، اچھا کام ہے، ہم کو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ کروائیں، جو اچھا کرے گا وہ اچھا کرے گا۔ ہم نے کونسل کے کام کروائے ہیں، جتنے بھی کام کروائے ہیں اس کا ریکارڈ یونین کونسل بکی شریف میں موجود ہے۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے ہمارے اوپر کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، کرپشن نہ ہمارے لیڈر عمران خان نے کی ہے اور نہ ہم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، ہم اپنی جو قانونی چارہ جوئی ہے بالکل کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ ابھی ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، جب وہ ہمارا مکمل ہو گیا پروسیس اور ہم انشاءاللہ ان کے اوپر جانے کا نوٹس۔ صفائی کے لیے آپ نے کتنے لوگ ارینج کیے تھے اور ان کی کتنی سیلری اس وقت آپ اس کو دیتے رہے ہیں جو کہ گاؤں کی صفائی کے لیے تھے؟ ہمارے پاس گاؤں کی صفائی کے لیے 2 لوگ تھے، اور وہ سب کو پتہ ہے جب بھی کہیں پروگرام ہوتا تھا، اگر دربار شریف میں پروگرام ہوتا تھا ہم اس کو ہمیں پتہ لگنا چاہیے تھا، ہم ادھر بھیج دیتے تھے۔ اس چیز کا وہ بھی بتائیں گے، ہم نے صفائی والے رکھے ہوئے تھے،
اور وہ ملازم تھے، وہ 15,000 روپے پہ تنخواہ پہ ہم نے رکھے ہوئے تھے، چونکہ وہ بہت بڑا ہمارا گاؤں ہے، اس میں سب پورے گاؤں میں صفائی کرنی ہوتی تھی اور گلیاں نالیاں سب کرتے تھے وہ۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے کام ہم نے کیے ہیں نا، اگر اس سے پہلے کسی نے کیے ہیں وہ بھی ہمیں آ کے بتا دے، اگر ہمارے بعد کوئی کرے گا تو وہ بھی ہمیں آ کے بتا سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام فلاں کام آپ سے بڑھ کر کیا ہے۔ 9 مہینے ہمارے پاس کونسل رہی ہے، 9 مہینے کے درمیان ہم نے مثالی کام کیے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے تو ہمیں اختیارات ہی نہیں نہ دیے، اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے ہمیں کچھ پیسے دیے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر دیے ہیں۔ یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ جی اگلا سوال ہم کرتے ہیں ڈاکٹر فیض صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی کابینہ کا حصہ تھے، ممبر تھے، تو آپ کن کاموں کے گواہ ہیں کہ ان دونوں حضرات نے جو آپ کی موجودگی میں اجلاس ہوتے تھے وہ کیا کیا کام کروائے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یونین کونسل کے فنڈز کے علاوہ جو آپ کی کابینہ تھی اس نے ضلعی چیئرمین یا تحصیل چیئرمین سے کیا فنڈز حاصل کیے جن کا یونین کونسل سے علیحدہ کام تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہ نہیں ہوں، میں ان کا وٹنس ہوں۔ جو ایک اچھی پیاری سی عمارت اب یونین کونسل کی کھڑی ہے، اس یونین کونسل کی یہ حالت تھی کہ یہ بندہ اس کے نیچے کو بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو بٹھا نہیں سکتے تھے۔ ہم نے نئے سرے سے اس ایک مثالی اور پیاری سی عمارت کھڑی کر دی ہے، اس پر ہمارا تمام خرچہ ہے، جو بجلی کا ہے، جو ہم نے ادھر یو پی ایس وغیرہ انہوں نے لگوائے ہیں، اور ایک پیاری عمارت ہم نے کھڑی کی، اس پر ہمارا کم از کم 30 لاکھ کے نزدیک خرچہ ہوا ہے۔ یہ میں نہیں ہوں، اس علاقے کے تمام عوام جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ وہ عمارت زیر زمین نہیں ہے، وہ زمین پر کھڑی ہے، اب بھی قائم ہے، کوئی آدمی جو اسے آ کے دیکھ سکتا ہو، اس کا ایسٹیمیٹ لگا سکتا ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ میں نے بنوائی ہے نہ یا انہوں نے بنوائی ہے، نہیں، وہ ختم نہیں ہوگی، ابھی تک موجود ہے، وہ بھی کی ہے ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم نے 20 ڈیرہ جات پر پکی پلیاں بنوائی ہیں، وہ بھی ہماری یونین کونسل کے اس ٹنور میں بنی ہیں۔ ہم نے مختلف ڈیروں پر سولنگ وغیرہ بھی یہاں سے لگوائے ہیں، کیونکہ اینوال جو ہے وہ ہماری یونین کونسل میں شامل تھا، اس کی جنازہ گاہ کے لیے ہم نے 1 لاکھ روپیہ نقد دیے، اور یہ جو پیسے ہیں یہ 3 لاکھ روپیہ آتا ضرور تھا، لیکن جو 1.5 لاکھ روپیہ ہے وہ ان کا جو ہمارے سیکٹری تھے، 2 کاسد تھے، اور اس میں 2 صفائی کرنے والے تھے، اور بجلی کے بل وغیرہ جو تھے وہ دے کے ہمارا صرف 1.5 لاکھ روپیہ بچتا تھا۔ اور یہ صرف ہماری یونین کونسل میں نہیں، ساری یونین کونسلوں میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ بچتا تھا، اس میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے۔ لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دوسری یونین کونسلوں سے اگر ہم جب مقابلہ اپنا کرتے ہیں تو ہم نے کہیں زیادہ کام کروایا ہے۔ یہ تو ہم نے یونین کونسل کا فنڈ ادھر ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے، ہم کو زبانی نہ ہم پیسے لیتے تھے نہ ہم جیب میں ڈالتے تھے، وہ اس کے جو چیک ہے وہ گورنمنٹ کا چیک ہوتا تھا، اسے ہم بینک سے نکلواتے تھے، وہ اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، اس میں کرپشن ہو نہیں سکتی۔ اور اس میں نیا کام ہم نے یہ کیا بھی جو مہمان نوازی تھی وہ ہم یونین کونسل کے پیسوں سے نہیں کرتے تھے، وہ ہم اپنی جیب سے اپنی پاکٹ سے ہم کرتے تھے۔ ہم نے یونین کونسل مہمان نوازی تو ہوتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، اجلاس میں بھی ہوتی تھی، اجلاس کے بعد بھی ہوتی تھی، وہ ہم خود کرتے تھے، یونین کونسل کے فنڈ سے ہم نے خرچ نہیں کیا۔ آصف صاحب، آپ یونین کونسل کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ ضلع کونسل کے ممبر بھی تھے۔ جو ہماری ریاست ہے کہ ضلع کونسل کی جو کابینہ ہے وہاں پہ ضلع کونسل کے ممبرز کو علیحدہ سے فنڈز دیے جاتے ہیں یونین کونسل سے علاوہ، تو آپ نے جو ضلع کونسل سے فنڈ حاصل کیے ان کی کتنی مقدار تھی اور اس کا استعمال کس طرح ہوا؟ وہ بھائی اسی پی ٹی آئی دے امیدوار سے پی ٹی آئی تے اسی عبداللہ میں اسی ٹکٹ بھی لیا، وہ ساڈے نا ٹکٹ لبا کسی بدبختی نال، مثلا اسی 2 MP آئے ہوئے ہیں، 2 سید نے، اسی پہلے تے افضل ذات ہوندی ہے، اسی انہاں دے بارے کوئی گل نہیں کر سکتے۔
ਅਸੀਂ 2 ਐਮਪੀਆਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਫੂਲ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਣੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਗੜਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਜਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੇਰ ਬੰਦੇ 4-5 ਆਖਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਲੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਡਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਜਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਗੁਜਰੇ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਨ ਦੁਸਾਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2-3 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹ ਗੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਗ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਵਿਖੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਲੋ ਮੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਤਨੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਭਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 1500 ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇੰਜ ਪੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, और कुछ नहीं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह गुस्ताखी में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। की बात है? नहीं,